السلام علیکم، میں محمد الکرنین اپنے یوٹیوب چینل لو سائڈ کے ساتھ آج ہم تھوڑا راولپنڈی کے دو حلقوں کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر بڑا تگڑے مقابلے جاری ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے یہاں پر ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں دو حلقے ہیں جہاں پر جن کا اس ویلاگ کے اندر ہم تذکرہ کریں گے، NA53 اور NA56۔ یہ دو خصوصاً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نئی خبریں آ رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر وہ نئی ہمارے پاس جو رپورٹس پہنچی ہیں اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں NA53 کی۔ یہ وہ حلقہ ہے، یہ چکری والا حلقہ، یہاں پر دھمیال چکری والا، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پاکستان مسلم نون کے پرانے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں۔ 2013 میں وہ اس سیٹ کے اوپر جیت چکے ہیں، ہمیشہ سے یہاں سے بھی لڑتے ہیں، لیکن 18 کے الیکشن کے اندر ان کو مسلم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ غلام سرور صاحب نے یہاں پر شکست دی تھی۔ اب غلام سرور صاحب یہاں سے بھی جدا ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں اور IPP میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے IPP کو جوائن کر لیا ہے اور اب وہ عقاب کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب کو ایک امید کی کرن نظر آئی اس سیٹ کے اوپر کہ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر وہ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب ظاہر غلام سرور کی حمایت نہیں کرے گی، اگر ان کی حمایت نہیں کرے گی تو یہاں پر ان کے لیے ایک بہتر چانس ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ایک اور چال چلی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر اپنے پارٹی ٹکٹ کا اعلان کر دیا اور اس دفعہ جو ٹکٹ انہوں نے جاری کیا ہے کرنل اجمل صابر صاحب کو۔ کرنل اجمل صابر صاحب کو جو راولپنڈی کے لوگ ہیں وہ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ 2013 کے اندر اس سیٹ کے اوپر PTI کے ٹکٹ کے اوپر 70,000 ووٹ لے چکے ہیں وہ، لیکن پچھلی دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا کیونکہ غلام سرور صاحب نے کہا کہ میں نے دونوں سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑنا ہے، تو اس لیے یہاں پر کرنل صابر صاحب یہاں پر چپ کر گئے تھے۔ اب جب غلام سرور صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہاں پر کرنل اجمل صابر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ مقرر کیا ہے۔ اب اجمل صابر صاحب کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ڈائریکٹ جو اس کا اثر پڑا ہے وہ پڑا ہے یہاں پر جناب چودھری نثار علی خان کے اوپر زیادہ، لیکن تھوڑا بہت اثر غلام سرور کے اوپر بھی پڑا ہے۔ دیکھیں غلام سرور کا ووٹ بینک اپنا جو ہے وہ 35 سے 40 ہزار ووٹ ہے۔ یہاں پر جیت کے لیے آپ کو جب 3 لوگ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو 75,000 ووٹ ضرورت ہے، 70 سے 75,000۔ تو جو وہ ہے غلام سرور صاحب ہیں وہ بہت دور ہے، پارٹی ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ IPP کا اپنا ووٹ بینک بالکل زیرو ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر وہ اپنے ہی جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر 35 سے 40 ہزار کو ملانے کی وجہ سے وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا یہاں پر اگر PTI کا ایک کمزور کینڈیڈیٹ آتا ہے یا نہیں آتا تو اس میں سے 20-25 ہزار میں اپنے طرف کھینچ لوں گا۔ یہاں پر ظاہر ہے میں 5-7 سال PTI کے ساتھ رہا ہوں تو لوگ ان کے ساتھ بات چیت میں رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا اس سیٹ کے اوپر جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ 70 سے 75 ہزار ووٹ بینک موجود ہے۔ اب وہ اتنا ووٹ ضرور ہے کہ جو آپ کو بالکل قریب لا کر نیک ٹو نیک مقابلہ کر سکتے ہیں آپ اگر 3 لوگ یہاں پر موجود ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ جب 2 لوگ موجود تھے تو اس وقت ان کا فاصلہ زیادہ تھا۔ اب تیسرا کینڈیڈیٹ آ گیا تو اس وجہ سے چودھری نثار علی خان مطمئن یہ ضرور ہے کہ جو ووٹ ہے اب وہ تقسیم ہو جائے گا۔ غلام سرور صاحب اس حلقے سے اس سیٹ سے اپنی گیم ختم کر بیٹھے۔ یہاں پر اب اصل مقابلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کرنل اجمل صابر خان اور یہاں پر چودھری نثار علی خان آزاد گروپ، ان کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہے۔ اچھا، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے قمر الاسلام کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ راجہ قمر الاسلام انہوں نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن لڑا تھا، 25-27 ہزار ووٹ لیے تھے، اس دفعہ بھی یہ 35 سے 40 ہزار ووٹ ان کو یہاں پر ملنے کی توقع ضرور موجود ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ IPP اور مسلم لیگ نون کسی وجہ سے ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جاتے ہیں تو تب یہ والا گروپ بھی ایک اچھی پوزیشن میں ان دونوں کے ساتھ آ کے اکٹھے کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی تک کے مطابق ان کے درمیان کوئی بات چیتیں جو چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کرنل اجمل صابر کو ایک اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے۔ چودھری نثار علی خان ابھی بھی پہلے نمبر کے اوپر ہیں، لیکن ان کو کرنل اجمل خان صاحب نے وہاں پر آ کے صحیح جس کو کہتے ہیں
ٹکر دی ہے اور ان کا یہاں پر اچھا مقابلہ جاری ہے۔ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ پچھلے الیکشن 2018 کے اندر آزاد حیثیت میں یہاں پر پیر نصیر الحسنین آف صبرہ شریف، انہوں نے یہاں پر آزاد حیثیت میں 22,000 ووٹ لیے تھے۔ انہوں نے بھی کل یہاں پر کرنل اجمل صابر کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے اب دونوں پارٹیوں کے لیے، آئی پی پی کے لیے بھی اور چودھری نثار گروپ کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور کرنل اجمل خان صاحب جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اس پیر نصیر صاحب کی، یہاں نصیر الحسنین آف صبرہ شریف کی پی ٹی آئی کی حمایت کی وجہ سے میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ اب کے بار چودھری نثار خان اس سیٹ کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہارنے والے ہیں۔ ابھی تک فائنل بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا، مقابلہ ان دونوں کے درمیان تگڑا ہے۔ چودھری نثار علی خان یہاں پر ورک بڑا شاندار کرتے ہیں، ان کی ورکنگ اچھی ہوتی ہے، وہ بول چال میں بہت بڑے ماہر ہیں، وہ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پڑے گا؟ وہ ہر اس کے اوپر کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے میری جاری ہے، میرا جگری جار ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے صاف کارنر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر وہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب پاکستان کسی بھی پارٹی کا ایک تگڑا امیدوار موجود ہوتا ہے تو پھر آپ کی یہاں پر دوستی یاری کم، یہاں پر پارٹی ٹکٹ زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ بہرحال دوسرا جو حلقہ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، NA56، یہاں پر شیخ رشید صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے حنیف عباسی صاحب کے ساتھ۔ پہلے یہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ حنیف عباسی صاحب اور شیخ رشید کا مقابلہ ہے، اور حنیف عباسی اور شیخ رشید بڑے تگڑے اور برابر کے مقابلے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ درمیان میں اب کوئی نہیں آئے گا، ہمارا ہی مقابلہ چل رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے کہا نہیں جی، ہم نے ہر سیٹ کے اوپر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 2013 میں ایم پی اے کا الیکشن جیتنے والے شہریار ریاض کو، جو باہر موجود تھے، ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بلایا ہے اور آپ آ کے یہاں پر الیکشن لڑیں۔ وہ یہاں پر آخری دنوں میں یہاں پر آئے، انہوں نے کاغذ جمع کرائے، اور اس طرح سے وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے۔ اب وہ کیونکہ یہاں پر 13 میں ایم پی اے رہ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر ان کو اس پورے ایریا کا پتہ ہے، اس علاقے کا پتہ ہے، اس حلقے کا پتہ ہے۔ تو اس لیے شہریار ریاض کے یہاں آنے کی وجہ سے شیخ رشید صاحب اس سیٹ کے اوپر بہت بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، باہر سے ایک بندہ بلوا کر اس سیٹ کے اوپر انہوں نے کنٹیسٹ کرا رہے ہیں اس سے۔ دیکھیں اس سیٹ کے اوپر اور کوئی بندہ موجود ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس، اس لیے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے شہریار ریاض کو کہا کہ آپ دوبارہ سے یہاں پر الیکشن لڑیں۔ اب وہ یہاں پر شیخ رشید صاحب کے پرانے جو ہیں وہ حریف ہیں بہرحال آپس میں، تو اب وہ یہاں پر شامل آ چکے ہیں، وہ وارڈ ٹو وارڈ شہر کے اندر اچھی اور تگڑی کمپین کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے ساتھ یہاں پر نصیر اللہ جو جیرال ہیں، وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین ہے، یہاں پر ان کا اپنا 8 سے 10,000 ووٹ ہے، تگڑا وہ بندے ہیں، بڑے مشہور بندے ہیں راولپنڈی کے اس حلقے کے اوپر۔ انہوں نے شیخ رشید گروپ کو باقاعدہ طور پر بائے کرتے ہوئے جناب یہاں پر شہریار ریاض کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب اس ایک ہی دھچکے کی وجہ سے شیخ رشید صاحب گیم سے تھوڑا سا نیچے ہو گئے ہیں پہلے نمبر کے اوپر۔ اب بھی اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب موجود ہیں۔ حنیف عباسی صاحب پرانے پنڈی کے رہنے والے ہیں، نون لیگ یہاں پر بہت زیادہ محنت کر رہی ہے کہ شیخ رشید کو کسی طرح سے آؤٹ کیا جائے۔ 2-3 ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر وہ بڑے تگڑے محنت کر رہے ہیں نون لیگ۔ تو یہاں پر اب جو میرا خیال ہے، جو پہلے جو مقابلہ تھا شیخ رشید صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان، اب یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ شہریار ریاض صاحب بھی مقابلے کے اندر شامل ہو گئے۔ جیت کے لیے اب بھی میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ اس وقت تک پہنچے ہیں، لیکن جس انداز میں وہ کمپین کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگ ان کو مل رہے ہیں، جس طرح سے کمپین ان کی جاری ہے، تو کچھ آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شہریار ریاض صاحب یہاں پر شیخ رشید کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ شیخ رشید صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ کس علاقے کو وہ زیادہ کور کریں۔ اب وہ خود جیل میں چلے گئے، تو یہاں پر شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی بھی شہریار ریاض کے لیے بڑا فائدہ دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آخر میں آ کے یہاں سے شیخ رشید صاحب دستبردار ہو جائیں اور دوسرے والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ان کی حمایت کر دے،
تو یہ بہرحال کچھ بھی کہنا ابھی تک قبل از وقت ہے۔ اس سیٹ کے حوالے سے حنیف عباسی صاحب پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ شہریار ریاض کے آنے سے یہ مقابلہ جو ہے اب تین طرح سے بڑا اوپن ہو گیا ہے۔ حنیف عباسی یا شیخ رشید کو بالکل ہی یہاں پر واک اوور نہیں مل رہا۔ تو آگے جو بھی نئی انفارمیشن ہوگی، نئی گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں، کون سا دڑا کدھر جا رہا ہے، میرے ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں، میرے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو الیکشن تک ہر لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔